انجینئر صاحب مطلب ہمارے جو اوپینین ہے نا، جیسے گھر والوں نے بچپن سے جیسے پرورش کی ہے، مطلب ہمارا ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا کہ مطلب بزرگوں کی عزت تو کرتے ہیں ہم، جیسے دربار ہیں اور یہ جن ہیں، مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے ایک دربار ہے ہمارے وہاں علاقے میں، وہاں پہ ہم لوگ مطلب کسی کو کوئی سانپ کاٹ لے، وہ وہاں جاتے ہیں، وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بزرگ ہیں، ان کے پاس کیا ایسی کرامت ہے کہ ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو کچھ ہوتا نہیں، وہ ہاسپٹل نہیں جاتے، وہاں پہ دعا کراتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کے بھائی ادھر ہی رک جائیں. ہاں سانپ کون سا؟ کوبرا؟ کوئی بھی ہاں سانپ اسے نہیں کاٹ کوئی لے بھی سانپ نہیں نا اور میرے وہ بھائی. پانی کے 80% سانپ ایسے ہیں جن کے اندر زہر نہیں ہوتا. سانپ پھر ہمارا ہوگا جیلم اکیڈمی کا. ہاں اور بزرگ ان کے چاہیے ہمیں، زندہ بزرگ. کوئی بڑے سے بڑا ان کا بزرگ جو زندہ ہے، کاٹنا اس کو ہے سانپ. کیونکہ عام بندہ تو میں نے نہیں مروانا نا، کیونکہ عام بندوں کا تو آپ لوگوں کا تو قصور ہی نہیں ہے. اس گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سانپ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لے کے، اوریجنل قسم کا کوبرا سانپ. تو آ جائے میدان میں، یہ گھوڑا یہ میدان کرتا ہوں میں واقعی. اچھا یہ لوگ جو ہے نا، ہم کبھی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہلا کے سلام بھی کرتے ہیں مزاروں کو، اور بہت ساری اور بھی کافی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کے بہت سادہ لوگ ہیں جو بھی اس طرح کے کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اوور آل اسپیشلی جو بریلوی مختلف کرتے ہیں، جی بریلویوں کے لیے تو ہمارا یہ رڈز ہے نا جی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ کوبرا سانپ کاٹ جائے تو کسی مزار کے اوپر لے کے جاؤ، تو ہم تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی. جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے، وہ بھی اگر صحیح کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عمل موجود ہو. سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، جب ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا یا کوئی اور جانور، بچھو وغیرہ، تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو شفا ہو گئی. ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں مزار پہ لے جائیں اور کوبرا سانپ کاٹ گیا ہے اور اس سے بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کہیں نہیں ہوتا. دوسرا، کیا یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ہاں ہے؟ سب سے زیادہ سینچری تو ٹنڈولکر نے کی ہوئی ہیں. وہ تو جاتا ہے جناب ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں، وہ تو حرم مکہ میں تو نہیں جاتا، نہ وہ داتا دربار پہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر انڈین بیٹسمین تھا یوراج سنگھ، جس نے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے بالر کو، اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ بالر کو اس نے 6 چھکے مارے. کوئی بزرگ بھی مار کے بتائے نا. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں، اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں، تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں تو یہ ساری کہانی ہے بھائی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ علم کی دنیا، اس میں علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا، ایک کرسچن اور مسلمان کا آپس میں مجادلہ ہوا، تو اس نے کہا یہ میں زہر قاتل پینے لگا ہوں، اور وہ پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. او اللہ کے بندو، زہر قاتل ہو تو کوئی بچ سکتا ہے؟ تیزاب بھی اگر ڈال کے دے دینا اوریجنل والا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. کہتے نہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا زہر قاتل. زہر قاتل پینا حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. جس نے بلندی سے گرا کر خودکشی کی، جہنم میں اسے بلندی سے بار بار گرایا جائے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی، جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے، یہ تو خود ہی حرام کام ہے. کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے. خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو، بابا کڈو، بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ 2 انگلاں دوے، ساڑی جان چھوڑے آ جائے. اس سے بڑی بات، سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں، اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے. اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن، آخرت ہی لینڈ کرے گا، دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جھوٹ ہے بھائی. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے تھے اور بیان کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھی، تو ہمیں پتہ چلا سب کے سب فراڈ ہے. اور دیکھیں یہ کیا بچے کا نام ہے، سبحان. جتنا میں نے ادم مچایا ہوا ہے، رتی برابر بھی کسی بابے میں یا ہوتی نا تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. اتنا برا وقت تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا نا بابوں کے اوپر. ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے، لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. وہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. بابا جی کدھر تھے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے،
ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। 1965 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਫੜੇ ਨੇ, 2009 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਠੋਕ ਗਏ ਸਨ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੜ सकता है। ये हो ही नहीं सकता भाई। दुनिया बकदर एफर्ट है। इस दुनिया में हुसैन इब्न अली का भी गला कटा है, अल्लाह ताला ने मंजर देखा है, उनकी आखिरत बन गई। यजीद पलीद के दौर में खाना काबा के ऊपर चढ़ाई हुई, गिलाफ काबा जल गया, उसके बाद मस्जिद नबी की बेहुरमती हुई, अल्लाह ने ये सब कुछ देखा है। आखिरत में फैसला होगा। अबराह का लश्कर एक दफ़ा ही तबाह हुआ है, वो भी उस साल को यादगार बनाना था क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वो साल था। दुनिया बकदर एफर्ट है, दुनिया में ऐसा नहीं होता भाई। ये सब कुछ जाली बातें हैं, इसको करामत कह के पेश करना तो करके बताओ ना। कहते हैं नहीं तख्ते बिल्कीस आ गया था, भाई इसका जो इनकार करे वो काफिर है। मैं तो उस दिन मानूंगा जब दाता साहब या लाल शबाज कलंदर या सुल्तान बाऊ या फरीदुद्दीन गंजे शकर या मोइनुद्दीन चिश्ती या बाकी सारे बुजुर्ग व्हाइट हाउस गायब करके मारगला हिल्स पे लाके रखेंगे, मैं मान लांगा। देखो 3 लाख मेरे स्टूडेंट्स अगले दिन नहीं उसी दिन ही बरेलवी हो जाएंगे। लो सामो ऑफर है कितनी बड़ी ऑफर है। बहुत बड़ी। हाँ ऐसे ही है। और अभी इनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी आखिर आपके पास आए, अगर ये बंदा आपसे इंप्रेस हुआ ना, तो इसने अगले 2 दिन हमसे कहना कि वो इस सीने में नूर महसूस हो रहा है। एक से इस तरह की बातें करते हैं, तो माइंडसेट ये ओवरऑल जो है ना वो इस तरह का थोड़ा सा डेवलप हुआ। तो हमारे सीने में तो अल्लाह का शुक्र है पिछले कोई 16-17 साल से नूर है, और इतना नूर है कि बांट बांट के और बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सेटिस्फाई हैं। जो एक खुदा के आगे झुकने वाला है ना, उसको जो अल्लाह ताला तौहीद की चाशनी देता है ना, वो बुजुर्ग बाबों के मानने वालों में आ ही नहीं सकती। जो किसी भी नांगे पीर को देख के उसको भी सलूट करके गुजरते हैं, कोई मज़ार दूर से देख रहे हैं उसके आगे झुकते हैं, फिर उनको ये फिक्र होती है कि फलां के आगे नहीं झुका, आगे क्या होगा। जो एक अल्लाह के मानने वाले हैं उन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। एक अल्लाह का तसव्वुर जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, हमें दुनिया के तमाम झूठे खुदाओं से, झूठे बाबों से आज़ाद कर देता है।